مونٹیسری اسکول اور میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی بک کا 5واں سبق الدرس الثانی با سورۃ الانفال، اس کی ہم کچھ آیتیں پڑھ چکے تھے۔ دیکھیے گا آخری لائن میں آیت نمبر 41، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ، اگلا پیج، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اور جان لو کہ مال غنیمت اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے 5واں حصہ خدا کا ہے اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا۔ دیکھیے گا یہاں پر مال غنیمت کی جو تقسیم ہے اس سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ مال غنیمت، اس یہاں پر لفظ غنیمت لغت میں اس مال کے لیے بولا جاتا ہے جو دشمن سے حاصل کیا جائے، اور اصطلاح میں، اصطلاح شریعت میں غیر مسلموں سے جو مال جنگ و قتال اور قہر و غلبے کے ذریعے حاصل کیا جائے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور یہاں سب سے پہلے ایک بات پیش نظر رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ اسلامی اور قرآنی نظریے کے مطابق تمام کائنات کی اصلی ملکیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جس نے تمام کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ انسان کی طرف کسی چیز کی ملکیت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے ذریعے کسی شخص کی ملکیت قرار دے دیا۔ جیسے سورہ یاسین میں جانور کے بارے میں کہا گیا کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ چوپاؤں کو، یہ جو جانور ہوتے ہیں 4 پاؤں پہ چلنے والے، ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر لوگ ان کے مالک بن گئے۔ مطلب یہ کہ ان کی ملکیت ذاتی نہیں، ہم نے اپنے فضل سے ان کو مالک بنا دیا۔ تو جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتی ہے، یعنی کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو پہلے اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے رسول اور کتابیں بھیجتے ہیں، لیکن بعض بدبخت اس اللہ کے انعام سے بھی متاثر نہیں ہوتے، رسولوں کو نہیں مانتے، کتاب کو نہیں مانتے، تو پھر ان کے مقابلے میں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ان باغیوں کے جان و مال سب اب آپ کے لیے مباح ہو گئے، حلال ہو گئے، ان کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اموال سے نفع اٹھانے کا حق حاصل نہیں۔ تو اب مطلب کفار کے پاس جو مال ہے، اب ان کو اس مال کا حق نہیں کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو لہٰذا جنگ کر کے جو مال حاصل ہو وہ ان سے لے لیا جائے۔ تو انہیں ضبط شدہ اموال کا دوسرا نام مال غنیمت رکھا جاتا ہے، جو کفار کی ملکیت سے نکل کر خالص اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں رہ گئے۔ اب ان ضبط شدہ جو اموال ہیں، زمانہ قدیم میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ تھا کہ پہلے جب جنگیں ہوتی تھیں اور دشمن سے جو مال حاصل ہوتا تھا، تو پہلے قانون یہ تھا کہ ان سے کسی کو فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایسے مال کو جمع کر کے کسی کھلی جگہ پر رکھ دیا جاتا۔ آسمان سے بجلی آتی، اگر جلا دے تو اللہ نے قبول کیا، اور اگر نہیں جلائی ایسے ہی رہ گیا تو وہ کوئی بھی اس کو اٹھاتا نہیں تھا استعمال کرنے کے لیے، سب سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے نزدیک یہ مال قبول نہیں ہوا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات دی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مال غنیمت آپ کی امت کے لیے حلال قرار دے دیا، اور حلال بھی ایسا کہ بہت ہی پاک اور صاف، یعنی سب سے زیادہ پاک مال۔ وجہ یہ ہے کہ جو مال انسان، میرے پاس ایک چیز آتی ہے کھانے کی یا پینے کی، وہ امی ابو کے ذریعے یا بہن بھائیوں کے ذریعے، پھر رشتہ داروں کے ذریعے باقاعدہ پے در پہ آ رہی ہوتی ہے، تو خدا جانے اس میں حلال اور حرام کی مکسنگ کچھ ہو سکتی ہے، لیکن جو مال غنیمت ہے یہ پیور خالص اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست یہ
مجاہد کو مل رہا ہوتا ہے. یہ پھر اللہ تعالیٰ جس کو نبی کے ذریعے یا پھر شریعت کے ذریعے دلوانا چاہے تو غرض یہ کہ یہ براہ راست خدا کی طرف سے مل رہا ہوتا ہے، جیسے کہ بالکل فریش تازہ پانی جو کنویں سے نکالا جا رہا ہوتا ہے. خلاصہ کلام کا یہ کہ مال غنیمت جو پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، امت مرحومہ کے لیے بطور انعام حلال کر دیا گیا. اب آیت مذکورہ میں اس تقسیم کا ضابطہ کچھ اس طرح ہے. پچھلے پیج پہ لکھا ہوا تھا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، تو یہاں پر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، یہاں پر انما اس میں جو ما ہے اس کا مطلب ہے ہر طرح کی چیز، یعنی کوئی چھوٹی سی سوئی بھی اگر باقاعدہ دشمن سے اگر آپ کو حاصل ہو رہی ہے تو یہ چیز بھی مال غنیمت میں جمع کرانا ضروری ہے. کوئی ایک چیز بھی چھپائی نہیں جائے گی، کسی کو بھی حق حاصل نہیں کہ کوئی ایک چیز چھوٹی سی بھی چیز وہ چھپائے، بلکہ تمام کے تمام چیزوں کو اس وقت کا جو بڑا ہے مسلمانوں نے جس کو بنایا ہے خدا کی طرف سے، تو اس تک وہ سارا کا سارا مال غنیمت جمع کرانا ضروری ہے. اس میں سے کسی بھی طرح کی کوئی چوری نہیں کی جائے، بلکہ اس طرح کی چوری کو بہت ہی زیادہ سخت چوری قرار دیا گیا ہے. خیر بہرحال تو آگے چلتے ہیں کہ تمام مجاہد مسلمانوں کو اس سے باخبر کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، مگر ایک خاص ضابطے کے تحت حلال ہے. اس کے خلاف اگر کوئی لے گا، مطلب چھپکے سے اگر کوئی نکالے گا تو وہ جہنم کا ایک انگارہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے. قرآن کا جو قانون ہے اس کا یہی فرق ہے، قرآن قانون کا اور دوسرے جو اسلامی قانون ہیں ان کا یہی فرق ہے کہ قرآن جو قانون ہے اس میں ایک طرح سے خدا کی رحمت کو بھی دکھایا ہے اور ایک طرح سے خدا کی طرف سے ایک ڈر اور خوف عذاب کی جو صورت ہے یہ بھی دکھائی گئی ہے. اب آپ دیکھیں جب جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے موقع پر کون کہاں پر ہے، کوئی بھی چیز کہیں پر بھی چھپا دے، کون چھپا رہا ہے، کہاں چھپا رہا ہے، کس جگہ چھپا رہا ہے، چھپا سکتے ہیں. لیکن وہاں پر بھی باقاعدہ خوف خدا کو سامنے رکھا گیا کہ دیکھیں آپ جس حال میں بھی ہیں آپ خدا کے سامنے، خدا آپ کو دیکھ رہا ہے. تو لہٰذا ایسے موقع پر بھی اپنے آپ پر کنٹرول، اپنے آپ پر قابو کرنے کی باقاعدہ اسلام ہمیں مشق دے رہا ہوتا ہے، ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ ارشاد فرمایا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یعنی مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا اور اس کے رشتہ داروں کا، مطلب اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کا، اور یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا. یہاں پہلے تو یہ بات غور طلب ہے کہ ضابطہ پورے مال غنیمت کی تقسیم کا بیان ہو رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پورا کا پورا جو مال غنیمت ہے وہ بیان کرے، لیکن یہاں پر صرف کیا بیان کیا ہے کہ اس کل مال کا جو 5واں حصہ ہے اس میں سے اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، مسافروں کا ہے. جو باقی 4 حصے ہیں اس کا ذکر کیا ہوا، ذرا میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں. کل مال کے 5 حصے کیے جائیں گے، ٹوٹل جو مال ہے اس کے 5 حصے کیے جائیں گے. 4 حصے الگ کر دیے جائیں گے اور جو 1 حصہ ہے اس کو الگ کر دیا جائے گا، اور جو 1 حصہ ہے اس 1 حصے کے بھی 5 حصے کیے جائیں گے. اور جو آخری 5واں حصہ ہے، 4 حصے ایک طرف اور 1 حصہ ایک طرف، تو جو 5واں حصہ ہے اس 5ویں حصے کے بھی 5 حصے، اور جو 5 حصے اس کے ہوں گے تو ان کا ذکر ہے اللہ کا، رسول کا، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا. تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کا ذکر کیوں نہیں ہے. ان کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو 4 حصے، وہ 4 حصے تو مجاہدین کے ہیں، اس لیے ان کو ذکر نہیں کیا. اور جو مجاہدین کے علاوہ آخر حصہ تھا 5واں، وہ کس کس کا ہے تو اس حصے کو بیان کر دیا گیا. اب دیکھیے گا اس میں پہلا ہے للہ. تو ان مصارف کا جن میں یہ 5واں حصہ تقسیم ہوگا، یہ سب مصارف خاص ہیں تو اللہ تعالیٰ کے. اور اس لفظ کے اس جگہ آنے میں ایک خاص حکمت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لیے صدقات کا مال حرام ہے، کہ صدقہ وغیرہ اللہ کے رسول کے لیے، سید کے لیے حرام ہے. تو یہاں پر للہ کی اگر یہ کہہ دیا کہ دیکھو یہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے